الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وخاتم النبيين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. الحمد لله. آج تراویح کا دوسرا دن بھی اللہ کے فضل سے ہمیں مل گیا، اور اس میں جو آج ہم تلاوت کریں گے وہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 سے لے کے 40 تک یعنی مکمل ہو جائے گی سورت، اور اس کے بعد جو سورہ آل عمران کے جو پہلے 2 رکوع ہیں اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کے موضوعات کو رکوع کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رکوع میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت پر یہ غور طلب آیت ہے پہلی جہاں سے بات شروع ہوگی، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ قبلے کی بہت بحث چھڑ رہی تھی یہودیوں کے کہ جو ہے اور مسلمانوں میں بار بار وہ جو ہے اس پہ طعن و طعن کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میرے نزدیک جو ہے یہ معیار نہیں ہے، میرے نزدیک جو معیار ہے تمہارے میرے سے قریب ہونے کا، متقی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ بھئی ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ اپنے مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور سختی اور تکلیف میں بھی جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے وہ میدان میں ہو یا عام زندگی میں ہو، اور یہی سچے لوگ ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اس سے آگے جو آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قصاص کا جو حکم ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ قصاص کے حوالے سے احکامات۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 180 اور یہ اور 181 جو ہے، اور اس میں 182 اس میں جو ہے وصیت کا حکم دیا گیا کہ بھئی آپ کے پاس مال اس کو وصیت کریں پہلے سے۔ یہ جو مطلب بہت سے ہمارے جھگڑے آج یہی ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں اچھا جب وقت آئے گا تو وصیت کریں گے، بھئی مال ہے اس کی وصیت اسی وقت کرنا، اور پھر اس میں جو ہے نا بھئی بتایا گیا کہ اس کی رد و بدل کرنے والے پر بھی عذاب ہے، اس کو جو ہے بھئی گناہ کر کے بھئی وصیت کی مطلب کوئی کسی کو وصیت کی گئی ہے اور وہ پھر اس کو تبدیل کر ڈالے، تو یا اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ نہیں یہ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو شخص وصیت سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، یعنی گناہگاری یہ گناہ کا کام ہے، کسی نے آپ کو جو بات کی اس کو سیدھی سیدھی، جیسے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور اس کے بعد آگے جسے کہتے ہیں رکوع نمبر 23 میں جہاں سے اللہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے روزے کے احکامات، دن اور رات روزے کا آپ کا کیسا ہونا چاہیے، اعتکاف کے حوالے سے اس میں حکم موجود ہے کہ بھئی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور کیا اعتکاف کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے کیا احوال ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں جو ایک چیز بہت عرصے سے سوچ میں رہا میں کہ یار رشوت کا جو ہے قرآن میں جو ہے نا کہیں پہ بیان ہے، جو رشوت ہم لیتے ہیں قرآن آپ سے ظلم اور راشد المرتشی کے علاوہ، تو یہ آیات جو ہے رشوت والوں کے لیے ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حکمرانوں کے پاس پہنچاؤ۔ عمومی جو ہے رشوت دینے والوں کا کیا ہوتا ہے غرض کہ وہ خود لیتے ہیں، پھر اس میں جو ہے آگے ان کو کہتے ہیں نا بھائی اوپر صاحب لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو یہ اس سے جو ہے نا اجتناب کرنے کہ بھائی رشوت جو ہے وہ قرآن سے بھی حرام کا حکم ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک عادت تھی اہل عرب کی، جو مطلب زمانہ جاہلیت میں کہ جب اگر انہوں نے حرام باندھا ہوتا تو ہمیں کسی گھر جانا پڑے تو وہ اپنے گھر کی یہاں تک کہ دیوار پیچھے سے گرا کے داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ نے کہا اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے جسے کہتے ہیں جو آپ کا دروازہ ہے جو سامنے سے اسی سے داخل ہوا کریں۔ پھر آگے اسی طرح اس میں جو ہے
مسجد الحرام بھائی اس بیت الحرام کے بھائی تقدس کے بارے میں بھی آیا کہ بھائی یہاں پر جو ہے قتال نہیں کرنا، اور قتال تب تک نہیں کرنا جب تک کہ کوئی اس کے لیے آپ کو نہ اکسائے۔ اور پھر اور جیسے کہتے ہیں اس میں حرمت اشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، پھر جو حرمت والے مہینے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذو الحج، ٹھیک ہے، یہ چار جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے پورے حج و عمرہ کے جو ہے نا معاملات کو بیان فرمایا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہ آیت نمبر 196 سے لے کے 203 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں سارے احکامات کو بیان کیا ہے حج کے حوالے سے۔ پھر اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ حج کی پورا ایک جو نچوڑ اللہ بتا رہا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور اس میں سے کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں حج میں، ہم عمومی جو ہے وہ آپ نے کہیں کسی دیکھا ہوگا، کئی لوگ ہوں گے سنا بھی ہوگا یا اللہ فلوس، یا اللہ فلوس، سنا کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو کسی کا؟ جیسے کہتے ہیں نا جاتے دنیاوی غرض سے بھی تو ہمارے حج ہوتے ہیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے دو قسم بھی جب وہ مناسک ختم کر لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض ہیں جو مانتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے اس دنیا میں آپ سب عطا کر دیجیے، ہمارا فلا کرتے ہیں فلا، پھر آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہاں اللہ نے دعا سے۔ اور پھر بتایا کہ یہ لوگ کون ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ یعنی انہی لوگوں کا اصل میں نیکی میں حصہ ہے، کہ یعنی اللہ سے صرف دنیا کا طالب نہ ہونا بلکہ اس جگہ کا بھی طالب ہونا اور اس جگہ کی فکر بھی کرنا جہاں پہ آپ نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، جانا ہے، اس کے سامنے جو ہے بھائی اپنا رزلٹ کارڈ اس دن ریسیو کرنا ہے، تو اس دن کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہمیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھی صرف دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور یہ دعا بہترین دعا بھی اللہ نے ہمیں سکھا دی۔ پھر اس کے بعد کہ بنی اسرائیل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پوچھے کہ کیا ہم نے ان کو کھلی نشانیاں نہیں دی، اور وہ ان کو بدل دیتے تھے اور اللہ پھر ان کو سخت عذاب بھی دیتا تھا۔ جیسے ہم نے کل بنی اسرائیل بھی کافی ہم نے تفصیل سے جانا کہ اللہ تعالیٰ ان پر کس طرح سے کرم کرتے تھے، اور وہ اس کرم کے عوض استغفر اللہ کیا سے کیا معاملات اللہ کے ساتھ انہوں نے رکھے ہوئے۔ یہاں پہ اللہ نے 6 دن مچھلی کے شکاروں کا نہیں جی، انہوں نے کہا یار ایک دن بھی کیوں جانا ہے، ہاں، اور ہمارا یہی ہوتا ہے نا معاملہ کہ نماز ہے پھر پڑھ لیں گے نا، ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے، ہاں؟ کیا ہوا یار، اچھا اس دفعہ غلطی کر لی نا، اگلی دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ پھر آئے نہ آئے اس کا پتہ نہیں، اسی لیے نیکی میں جلدی ہمیشہ جب موقع۔ پھر اللہ نے زُيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر ہے ان کے لیے دنیا کی خوشنما، ان کے لیے جو یہ زندگی ہے نا وہ خوشنما کر دی گئی ہے، اور مومنوں کے لیے تمسخر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے دنیا تمسخر ہے یا عیش و آرام کی جگہ ہے؟ سچ سچ دل میں ہاتھ رکھیے، ہمارے ارد گرد کے معاملات دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرق کر رہے ہیں زُيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ان کے لیے کافروں کے لیے زینت اور ان کے لیے بہت چمک ہے اس دنیا میں میرے، اور مسلمانوں کے لیے کیا ایک مسخرہ ہے، ان کو یہاں جو چیز ہے ہر چیز ہے وہ عارضی نظر آتی ہے، ان کو جو ہے نا نظر آتا ہے اچھا یہ تو بھی گرے گی، اچھا یہ تو اللہ نے ختم کر دیں گی۔ اچھا عمومی جب ایسی بات کوئی ہم مولوی حضرات سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے منع کر رہا ہم، پر میں یہ کہتا ہوں دنیا سے منع نہیں کر رہے ہم، یہ کہ دنیا بھی ایسے کمائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ صبح جاب پہ نکلیں لیکن نیت لے کے نکلیں انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کروں گا، اس کے ذریعے میرے بچے حلال کھائیں گے، اس نے آپ کو منع کیا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی بھائی جی مولوی تو جی کہتے ہیں جی دنیا سے بیاری، اور پھر مخیر حضرات سے پیسے مانگ، ہمیں مخیر حضرات کی اشد ضرورت ہے۔
اس دین کو بھی جو ہے وہ اچھے اکنامک پاورفل لوگوں کی، جو اکنامکلی پاور رکھتے ہوں، وہ لوگوں کی ہمیشہ ضرورت ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ کے احکامات کی پابندی رکھتے ہوئے، جس پر مال ان کا صاف اور پاک ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہاں پہ دوبارہ سے دیا سلونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ پھر یہ جو ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ایام حرم ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ 4 ہیں، ان میں قتال کے بارے میں تو بتا دیجیے کہ یہ جو ہے نا بھائی، یہ وصد عن سبیل الکفر والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یعنی خانہ کعبہ میں سے بند کرنا اور اہل مسجد نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہیں پہ اللہ نے کہا والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یعنی فساد پھیلانا جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا، تو اسی طرح یہاں پہ آگے پھر جو شراب کے حوالے سے پہلا حکم جو قرآن میں آیا وہ یہی اسی جز میں آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ تو جسے کہتے ہیں یہاں پر پہلا حکم آیا، اس کی تفصیل زیادہ کیا، یہاں پر جو پہلا حکم آیا تھا شراب کے حوالے سے وہ یہی تھا کہ یہ گناہ تو ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اس میں جو ہے اکبر من نفعہما، کہ نقصان اس کے زیادہ ہے اس کے فائدے سے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس دور میں ان کا بزنس بھی تھا کسی کا، تو انہوں نے سوال کیا تھا، تو یہ آیات جو ہے اس حکم میں آئی تھی۔ اچھا، اور پھر آگے بتایا کہ بھئی آپ لوگوں سے یتیموں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ تھا۔ پھر مشرکین سے جو ہے نکاح پر کی حرمت میں آیات آئی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، یہ آیت نمبر 220 اور 221۔ اچھا، یہاں پر ہی جو ہمارے بہت سی مفسرین اب اہل کتاب، کیونکہ قرآن میں ان سے نکاح جو ہے حکم کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی بنیاد پہ اس آیات کو استدلال، جو لوگ کہتے نہیں کر سکتے، وہ ان آیاتوں کو استدلال بنا کے کہتے ہیں کہ بھئی کیونکہ وہ شرک میں پڑ چکے ہیں، وہ اصل تعلیمات کو بھول چکے ہیں اپنی، تو لہذا ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایک عورت کی تربیت کرنی ہوتی ہے، پھر ایک مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حیض کے حوالے سے بیان ہے، آیت نمبر 222 سے 223 میں، اور پھر یہ جو قسم ہم ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بھئی جو غلو ہم کرتے ہیں اس پر جو ہے موازنہ نہیں کرے گا، مطلب بعض دفعہ انسان جو ہے غصے حالت میں بہت ساری بات اللہ سے مقصود کر، اللہ کہتا ہے میں اس پر رحم کروں گا، لیکن آگے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ جو قسم تم لوگ کھا لے، بات ہو نا قسم کی، بس اب میں تیری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے بڑا فرمایا گیا۔ ہمارے ایک دوست یہ ہے، مطلب بڑے مشہور بھی طارق مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ بیوی کو یہ کہتے ہو نا میں تجھے طلاق دے دوں گا، کہتے ہیں اس لفظ کی جگہ تم یہ کہہ دو نا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، میں ہاتھ توڑ دوں گا، کہتے ہیں یہ طلاق والا کہنا ضروری ہے۔ عمومی یہ دھمکی اس سے جو ہے نا اس طرح سے استدلال ملتا ہے کہ ایسی دھمکی نہیں دینی چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس طرح سے، اغضب حلال اللہ وحید طلاق۔ تو پھر اس کے بعد سارے طلاق کے مسائل آگے بڑھائے 228 نمبر آیت سے لے کے، اور جسے کہتے ہیں 232 نمبر آیت تک، یہ متعلقہ اور ان کے معاملات کے حوالے سے سارے خبر بتائے گئے، اور پھر اس کے ساتھ پھر رضاعت کے حوالے سے اسی پہ بات ہوئی ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور یہ جو ہے آیت نمبر جو ہے یہ رکوع نمبر 30 ہے، تو ادھر ہے، ٹھیک ہے، رکوع نمبر 30 میں یہ آیت نمبر ہے 233 اور 234، یعنی اس میں صرف پہلی آیت میں بھائی حکم بھائی پلانا ہے، لیکن کیا یہ عورت پر
لازم ہے کہ وہ پلائیے، اگر وہ منع کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، مرد کا ہے کہ اس نے اس کو انتظام کر کے دینا ہے اس چیز کا۔ تو اب اتنے ہیومن رائٹس تو ہم نے دیے ہیں خواتین کو۔ اب یہاں پر ایک آیت اور ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء واقننتم فی انفسکم، اور تم کنائی کے بعد میں عورتوں نکاح کا پیغام بھیجو یا خواہش کرو تو اپنے دلوں میں مخفی رکھو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، یعنی نکاح کی خواہش رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ہے نا بیوہ اور مطلقہ، بیسیکلی اس آیت میں بتانا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کو اگر آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہو دل میں، تو دل میں کوئی برائی، لیکن اس کی عدت گزرنے تک نہ اپنے دل کو اس پر جو ہے پکا کرنا، نہ اس کو پیغام بھیجنا، ان دونوں سے ممانعت کہ آپ اسے کیا کریں گے، مطلب آپ خواہش تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ اور پھر مہر کا حکم اسی طرح آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہر کے حوالے سے دیا، آیت نمبر 236 اور 237 میں۔ پھر نماز کی اہمیت کو یہاں پہ کہا گیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز۔ بیچ کی نماز کون سی بنتی ہے؟ عصر کی نماز۔ کہتے ہیں مطلب دو نمازیں جو ہے نا وہ عصر اور فجر، ان دونوں کو جو ہے نا بہت اہتمام جو ہے اس کا بہت خاص تاکید ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید کو اس کا کرے وقوموا للہ قانتین، کہ التزام پورے جسے کہتے ہیں نا بھائی ان اہتمام کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کریں۔ اس لیے فجر کی سنتوں پر بھی کیا کہا گیا؟ خیر فی الدنیا وما فیہا، یہ جو دو رکھتے ہیں کیا ہے؟ خیر فی الدنیا وما فیہا، ٹھیک ہے۔ وہ بہت سارے کہتے ہیں نا بھائی، کسی نے کہا بھائی کون ہے بلینر، تو کسی نے کہا جی وہ ہے فلانا یہ ہے، اس نے کہا بھائی بلینر اصل میں وہ ہے جو صبح اس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ فجر کی دو رکعتیں پڑھ لے۔ یہ سوچنے کا زاویہ ہمیں بھی انشاءاللہ بدلنا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسرا احوال یہ بتائے، عمومی طور پہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ طلاق ہو تو کیا کرتے ہیں، فوراً سے عورت کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بھائی کیا کہہ رہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ پرہیزگار جی اچھا پرہیزگاروں کے لیے بھائی کہا گیا کہ بھائی جو متقین ہیں بھائی وہ اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ بھائی اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے عدت کے ایام ہیں وہ آپ کے گھر میں بھی گزار سکتی ہے، اگر وہ خود جائے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن اس کا نان نفقہ اس عرصے کے لیے ابھی بھی آپ کے ذمہ، عدت تک وہ آپ کے ذمے میں۔ تو باقی اس میں بہت سارے فقہاء کی مختلف رائے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام رواج کیا ہے، طلاق دی اور پھر عورت کے گھر سے نکال دیا اس کو بھی۔ تو اللہ کے عذاب ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہتے، جڑتے اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی احکامات کی عدولی جو ہے ہمہ وقت جاری رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بھائی موت کے خوف سے بھائی منع فرمایا کہ بھائی موت کا آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے، جب آپ کو میں اپنے رستے میں نکلنے کو کہوں تو آپ کو نکلنا اور اس سے اعراض نہ کریں۔ اور یہ کیا تھا ڈر، وہی جو آگے ہم جائیں گے پڑھیں گے ابھی، اور معلوم اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ایسا ہی ہے کہ بھائی ہم کھڑے، جاؤ تم اور تمہارا رب، جا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا جاؤ تمہارا رب اور تم لڑ لو، ہمیں یہ فلسطین کی زمین نہیں چاہیے، تم جانا۔ یہاں اللہ بتائے کہ بھائی میں تو تمہیں اتنی مثالیں بتا چکا ہوں، اب آگے اللہ مثالیں بتائیں گے بھی کہ کتنی دفعہ میں نے تمہیں دکھا دیا، میں نے مردہ کیا اور زندہ کیا، تمہارے سامنے کیا، میں دکھا چکا ہوں تم لوگوں کو، تو پھر بھی تم کیوں ڈرتے ہو۔ پھر یہاں سے آگے جو ہے قرض حسنہ پر کہ مطلب آپ سے قرض منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کہ بھی آپ کو کوئی اگر قرض آپ کسی سے لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑی اضافی رقم دے کے واپس کریں، یعنی
ایک اچھے انداز میں اس کا احسان ماننے کے لیے کہ آپ کو کسی نے ₹1,00,000 دیے تو آپ خیر ہے. آپ دیکھیں اس میں ایک اور بھی چیز دیکھیں جو مجھے حکمت نظر وقت کے ساتھ پیسہ تو ڈی ویلیو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو آج سے 2 سال پہلے ₹1,00,000 دیے تھے, پیچھے ₹1,00,000 میں بہت کچھ ہو جاتا تھا, آج ₹1,00,000 کی ویلیو کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے بھائی آپ کے لیے اس نے اگر وقت دیا ہے تو اس کی تو وہ پیسے کی ڈی ویلیو ہوئی ہے, تو اس کی ویلیو کو تھوڑا سیٹل کرنے کے لیے آپ اپنے طور پہ احسن طریقے سے اس کو تھوڑی اور قیمت دے دیں. لیکن ڈیمانڈ اگر کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا, وہ ربا میں چلا جائے گا. تو پھر یہی پہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا یوشع بن نون علیہ السلام سے لے کے پھر داؤد علیہ السلام تک کے احوال کو بیان کیا ہے. یہ آیت نمبر 246 سے لے کے 252 تک اللہ نے جو ہے پورا جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے. کون سا دوسرا سے 12 ہمارا حمزہ تکمیل کو پہنچا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں جو تیسرا پارہ ہے, یہ آیت نمبر 253 سے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً فضیلت کے ساتھ اور مختلف درجات کے ساتھ ہم نے جو ہے انبیاء کو بھیجا ان کی طرف, اور بعض سے اللہ نے گفتگو بھی کی. بتایا اللہ نے کہ بعض سے میں مطلب ڈائریکٹ بات کرتا رہا اور بعض کے مرتبوں کو بلند کیا. پھر اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہاں پہ, اچھا اس کی حکمت یہ کہ ابھی آپ جب اس کو پڑھیں گے ہم تیسرے سپارہ کو آپ دیکھیں گے جب ہم سورہ آل عمران میں جائیں گے تو بیشتر جو اس کا اول حصہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عیسائیوں کے جو جسے کہتے ہیں متشابہات تھے اور ان کے سوالات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. پھر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی تعریف خود فرمائی آیت کرسی کی شکل میں, کیونکہ انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے رب کی تعریف بھی نہیں کر سکتا, تو اپنے رب کی تعریف اس رب نے ہمیں خود بتائی. اور اس کے فضائل کے اعتبار سے بہت سارے آپ بھی جانتے ہوں گے, سنا بھی ہوگا. اور پھر یہاں پہ ایک اور مکالمہ چھوٹا صرف شیئر کیا گیا آیت نمبر 258 میں, جو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس نے کہا کہ بھائی قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, وہ رب ہی ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا. قال انا احیی وامیت, یہ تو میں کرتا ہوں. مطلب ٹھیک ہے, اپنے سامنے مار کے دکھایا کہ میں مار دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, کہ بھائی یہ جو ہے مشرق سے جو ہے سورج فأتی بها من المغرب, کہ تم اس کو مغرب سے نکال دو, میں تمہاری بات کو تسلیم کر لیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے چیلنج کیا کہ بھئی اگر تم ہی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی خدائی کا کوئی دعویٰ یا کوئی اس بات کو کر رہا ہے تو اتنے سارے امر ہیں, ان امر میں سے اگر ایک میں بھی ناقص ہے تو کیا ہے؟ چھٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. اس لفظ پر ضرور غور کریں, ظلم جو ہے نا اللہ اس پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا, اس سے بچیں. اور کہا جاتا ہے ایک شیخ شعراوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لا يحاسب اللہ علی ای شیء فی هذه الدنیا الا الظلم, کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی اور چیز کا حساب نہیں لے گا سوائے ظلم کے. ظلم کا حساب ادھر ہی, اور آپ اٹھائیں ظالم جتنے بھی تاریخ کے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی ان کا معاملہ ہوا ہے, ادھر ہی ان کے فیصلے ہوئے ہیں, یہیں سے ہوتے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا, جب انہوں نے بستی کو دیکھا کہ اجڑی بھی ہے اور کہا یہ بھی زندہ ہو گیا, تو اللہ نے اچھا اس میں ایک ہے کہ ارمیہ علیہ السلام ہی اللہ کے ایک نبی گزرے, ایک پیغمبر گزرے ہیں. تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے, بعض ارمیہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ تھے, بعض کہتے ہیں, لیکن جمہور جو ہے وہ عزیر علیہ السلام پر متفق. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 260 میں بیان فرمایا, جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ کیسے آپ مروں کو زندہ کریں گے, تو وہ پرندوں والا واقعہ آپ میں سے بیشتروں نے سنا ہوگا, تو وہ واقعہ یہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے آیت نمبر 260 میں. پھر 261 سے لے کے قریباً آپ یہاں پر جسے کہتے ہیں 274 تک جو آیتیں اگر ان پر غور کریں,
یہ صرف انفاق فی سبیل اللہ پر ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر، اور بہت سی اس میں چیزیں شیئر کی گئی ہیں۔ اس میں صرف میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آگے یہ بھی اللہ نے پھر یہیں پر آگے جو ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قبروں میں اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی شیطان کو چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ اصل میں مجھے ایک میرا جو ذاتی تجزیہ ہے کہ ہمارے ہاں حرام کھانے کو اور اس کو جو آسان تر کیوں ہو گیا ہے، دنیا کی لذتیں ہمارے پر اتنی حاوی ہو گئی ہیں کہ آخرت ہم سے بہت پیچھے رہ گئی۔ میں اس دن ایک مسجد میں تھا، ایک بھائی نے کہا، ہاتھ ملا، اس نے کہا کہ بہت سے میرے گھر والے ہیں، میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، اور روز مجھے وہ ایک ہی بات پہ کہتے ہیں، دیکھو فلاں تمہارے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو اتنا کما رہا ہے، فلاں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اتنا کما رہا ہے، تو تمہارا ایسا حال کیوں ہے؟ کہتے ہیں مجھے روز وہ اس پر، تو میں انہیں کیا کہوں؟ میں نے کہا اصل میں یہی تو شیطان کا ایک حربہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے جڑ کے آپ سے اسی طرح کے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ میں نے کہا کہ اصل ہے آخرت کی فکر۔ یہاں کے یہ تانے سب جو آپ کو ابھی مشکل لگ رہے ہیں، جن پر آپ کو اجر بھی ملے گا، لیکن ایک گناہ جو آپ کے لیے آگے بوال جان بن جائے، جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ بھی نہیں، جہاں پر انسان جا کے کیا کرے گا، افسوس کے علاوہ اس کے پاس کوئی یا وہی رہتا، ہائے ہو میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ہمارے درمیان ایک اور عمومی عادت ہے، یہ قرآن کی ایک طویل آیت ہے، سب سے طویل آیت 282 سورہ بقرہ، اور یہ کس پر؟ لکھنے پر۔ یہ جسے کہتے ہیں لکھنے پر جو ہے زور دیا گیا ہے کہ بھئی اپنے درمیان معاملات کو لکھیں۔ ویسے یہ قرض پر ہے کہ قرض لیں تو لکھیں۔ اب عمومی دیکھیں ہمارے ہم موسٹلی لوگ ہی پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یار میں نے پیسے دیے تھے ابھی تک اس نے پیسے واپس نہیں کیے، پیسے کا اس نے نہیں پوچھا۔ کس بات سے پوچھیں گے جب لکھا نہیں، بات نہیں کی؟ تو یہاں حکمن کہا گیا ہے کہ لکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب سورت کا اختتام اپنی تعریف اور بتا دیا کہ خیر والے کون ہیں، سمعنا و اطعنا، جو اس بات کو سمعنا و اطعنا کن چیزوں کو کہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا و اطعنا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی ہیں، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے غرض اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ تو یہ کون؟ جن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس دعا کو یاد کر لینا، خیر سے انسان خالی نہیں رہے گا جو اس دعا کو یاد کر لے گا۔ ہم وقت دن میں ایک دفعہ تو اللہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اچھا سورہ آل عمران، اس کی وجہ تسمیہ آل عمران، عمران جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا بھی نام تھا۔ تو یہاں پر ہم عمران جو ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کو اس لیے لیں گے کیونکہ آگے ذکر پورا انہی کا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 7 میں کہ بھئی ہم نے کھل کر جو ہے بھئی کتابیں نازل کی، ان کے جو ہے مطلب ہے جو آیت نمبر 7 اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، سارا جو ہے نا اختصاص یہیں پہ ہمارا جو ہے نا موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بات آیت محکم ہے، اور وہی اصل کتاب ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شک ہے، شبہ ہے
اور اعتبار کرتے ہیں کہ تاکہ وہ فتنہ پیدا کر سکے، مطلب وہ اس بارے میں کچھ متشابہات کو اس قرآن کے اندر سے بعض لفظوں پکڑ کے فتنہ و فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وما يعلم تأويله الا اللہ، یہاں پر کہ بھائی اللہ ہی، مطلب اس قرآن کو دیکھیں، اصل تو کلام اللہ ہے، اور پھر اس میں محنت کر کے تھوڑا سا اس کا علم حاصل کرے، کوئی نہ کوئی اپنے طور پہ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر آگے پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اصل اس کو سمجھنے والا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کیونکہ تعویل تو اصل اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ یہ جو متشابہ، مطلب ان متشابہات میں بچنے کا بھائی طریقہ کار کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ جو آپ نے ہدایت کا مجھ پر انعام کیا ہے، مجھے اس سے زائل نہ کر دیجیے گا۔ اور اچھا زائل کون ہدایت پر رہتے ہیں؟ جو ہدایت والوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو کوشش کریں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں سے جڑے رہیں جو خیر والے ہوں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے جو بات کی ہے، جو آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے احوال اللہ نے یہاں بتائے کہ بھئی جنگ بدر کے حوالے سے آیت یہاں پر موجود ہے، اور پھر جو دنیا میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے، اور صابرین، صادقین اور قانتین کے حوالے سے بتایا کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ پھر مہر جو اللہ نے جس چیز پر لگائی یہاں پہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اچھا عمومی طور پہ ہم لفظ مذہب استعمال کرتے ہیں، اچھا مذاہب جو ہیں وہ فقہ کے اعتبار سے مختلف فقہا کی جو اسکول آف تھاٹ سے مذاہب کا لفظ ان کے لیے لفظ دین اللہ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں یہود و نصارہ، اصل میں اللہ کے ہاں کیا ہے؟ دین اصل اسلام ہی ہے، ایک ہی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف کسی قسم کا کوئی نہیں پایا جاتا۔ اور بس ہمارا تو تھا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلَاغُ، اور بس تو ہمارا کام تھا تم تک بات کو پہنچا دینا۔ تو محفوظ میں بھائی بات اس چیز کی ہے کہ جو اس کو اگر اختصاص کے ساتھ بات کی جائے، جتنے احوال ہمارے سامنے کھلے، کہ احکامات ہمارے لیے کھلے کھلے قرآن میں بیان ہیں، جن کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ایسی ضرورت کہ اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو جسے کہتے ہیں ان کا مذاکرہ کیا جائے۔ اور تیسری بات کہ دنیا کے ساتھ اتنا لگاؤ نہ رکھیں کہ آپ کے لیے دنیا بہت بڑی ہو جائے اور جہاں آپ نے ابدی جانا ہے وہاں کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ دنیا میں اور آخرت دونوں میں جڑے رہنے کی توفیق۔